بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں رواں سال حج کے دوران سینکڑوں اموات کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سعودی عرب میں رواں برس حج کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے زیادہ تر کی موت کی وجہ شدید گرمی تھی، کیونکہ درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP نے ایک عرب سفارتکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ 658 مصری ہلاک ہوئے ہیں اور انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ اس کے 200 سے زائد شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کے 98 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ پاکستان، ملائیشیا، اردن، ایران، سینیگال، تیونس، سوڈان اور عراق کے خود مختار کردستان علاقے نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے بھی متعدد باشندے ہلاک ہوئے اور مرنے والوں کے دوست اور رشتہ دار ہسپتالوں میں لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں اور ان کے لیے آن لائن پیغامات پوسٹ کر رہے ہیں۔ مسلمان ہر سال مقدس شہر مکہ مکرمہ میں حج کرتے ہیں اور تمام مسلمان جو مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس سال تقریباً 18 لاکھ افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مرنے والوں میں نصف سے زائد غیر رجسٹرڈ عازمین تھے اور غیر قانونی ذرائع سے حج میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے وہ ایئر کنڈیشنڈ خیموں اور کولنگ والی بسوں جیسی سہولیات تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ جمعے کے روز اردن نے کہا تھا کہ اس نے متعدد ٹریول ایجنٹوں کو حراست میں لیا ہے، جنہوں نے مسلمان زائرین کو مکہ مکرمہ کے غیر سرکاری سفر میں سہولت فراہم کی تھی۔ مصر بھی اسی طرح کی تحقیقات کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے حالیہ برسوں میں حج کے موقع پر حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا ہے، لیکن اسے اب بھی خاص طور پر غیر رجسٹرڈ عازمین حج کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کرنے پر تنقید کا سامنا ہے۔ سعودی عرب نے ابھی تک ہلاکتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ہم یہاں ایسے عوامل کا ذکر کریں گے جو ممکنہ طور پر اموات کی وجہ بنے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں غیر معمولی ہیٹ ویو ہلاکتوں کی زیادہ تعداد کی ایک بڑی وجہ ہے اور سعودی وزارت صحت کی جانب سے گرمی سے بچنے اور پانی کی کمی دور کرنے کی ہدایت کے باوجود بہت سے عازمین ہیٹ سٹریس اور ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گئے۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی ایک حاجی عائشہ ادریس نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ کے فضل سے شدید گرمی کے باوجود میں زندہ بچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے چھتری کا استعمال کرنا پڑا اور میں مسلسل آب زمزم پیتی رہی۔ اطلاعات کے مطابق ایک اور حاجی ٹائم ہیٹ سٹروک کی وجہ سے فوت ہو گئیں اور جس کے بعد ان کے اہل خانہ جوابات کی تلاش میں ہیں۔ ان کے بیٹے نے نیوز عربی کو بتایا ہے کہ ہماری والدہ کے ساتھ رابطہ اچانک منقطع ہو گیا اور ہم کئی دن سے انہیں تلاش کر رہے ہیں اور صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ حج کے دوران فوت ہو گئیں۔ ہر سال غیر معمولی گرمی کی شدت، سخت جسمانی سرگرمی اور وسیع کھلی جگہوں کی وجہ سے حجاج کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ بوڑھے یا بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تاہم حج کے دوران گرمی سے ہونے والی اموات کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا سن 1400 کے بعد سے ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کلائمیٹ انالسٹ کے کارل فریڈرکس نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصے سے حج گرم آب و ہوا میں ہو رہا ہے، لیکن ماحولیاتی بحران ان حالات کو مزید خراب کر رہا ہے۔ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے سے حج کے دوران ہیٹ سٹروک کا خطرہ 5 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ متعدد بیانات کے مطابق سعودی حکام کی بد انتظامی نے پہلے سے مشکل حالات کو مزید خراب کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں حاجیوں کے لیے مخصوص کئی علاقوں میں بحران پیدا ہو گیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حجاج کے لیے رہائش اور سہولیات کی کمی تھی اور بھیڑ والے خیموں میں ٹھنڈک اور صفائی ستھرائی کی مناسب سہولیات کا فقدان تھا۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی 38 سالہ آمنہ کہتی ہیں کہ مکہ کی گرمی میں ہمارے خیموں میں ایئر کنڈیشنز نہیں تھے، جو کولر لگائے گئے تھے ان میں سے زیادہ تر وقت پانی نہیں ہوتا تھا۔ ان خیموں میں اتنا دم گھٹ رہا تھا کہ ہمارے پسینے ٹپک رہے تھے اور یہ ایک خوفناک تجربہ تھا۔ جکارتا سے تعلق رکھنے والی ایک حاجی فوزیہ اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ خیموں میں زیادہ ہجوم اور زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ سعودی وزیر صحت نے عازمین حج کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مختص وسائل پر روشنی ڈالی ہے اور ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں 189 ہسپتال، صحت کے مراکز اور موبائل کلینک شامل ہیں، جن کی مجموعی گنجائش
6500 بستروں سے زیادہ ہے اور 40,000 سے زیادہ طبی تکنیکی انتظامی عملہ اور رضاکار شامل ہیں۔ حاجی اکثر شدید گرمی میں طویل فاصلے تک پیدل چلنے پر مجبور ہوئے اور اس کے لیے انہوں نے رکاوٹوں اور ناقص انتظام کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ایک نجی گروپ کے حج آرگنائزر کا کہنا ہے کہ موسم گرما کے دوران عام عازمین کو روزانہ کم از کم 15 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے انہیں ہیٹ اسٹروک، تھکاوٹ اور پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا 18واں حج ہے اور میرے تجربے کے مطابق سعودی کنٹرولر سہولت کار نہیں ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن وہ مدد نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں خیموں تک رسائی کے لیے یوٹرن کھلے تھے لیکن اب ان تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ نتیجتاً ایک عام حاجی چاہے وہ زون 1 میں کیٹیگری اے کے خیمے میں ہی کیوں نہ رہیں، انہیں اپنے خیمے تک پہنچنے کے لیے گرمی میں 2.5 کلومیٹر پیدل چڑھنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس راستے پر کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو بھی مدد آپ تک 30 منٹ تک نہیں پہنچے گی۔ زندگیاں بچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی ان راستوں کے ساتھ پانی کے مقامات ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے ایک حاجی کو خصوصی حج ویزے کے لیے درخواست دینا ضروری ہے، لیکن کچھ افراد مناسب دستاویزات کے بغیر 5 روزہ حج پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے افراد کے خلاف سعودی حکام نے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کی۔ مناسب دستاویزات کے بغیر حاجی اکثر حکام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ غیر رجسٹرڈ حج کا یہ مسئلہ اضافی اموات کا سبب بنتا ہے اور حکام نے خیموں میں کچھ بھیڑ کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا ہے۔ انڈونیشیا کے قومی حج و عمرہ کمیشن کے چیئرمین مستلیج سرداج کا کہنا ہے کہ ہمیں شبہ ہے کہ حج ویزا استعمال نہ کرنے والے افراد حاجیوں کے علاقوں میں گھس آئے تھے۔ قومی کمیٹی برائے حج و عمرہ کے مشیر سعد القرشی نے بتایا ہے کہ جس کے پاس حج ویزا نہیں ہے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اور اسے اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ غیر قانونی زائرین کی شناخت نیس کارڈ سے کی جاتی ہے جو سرکاری زائرین کو دیے جاتے ہیں اور اس پر مقدس مقامات پر داخلے کے لیے بار کوڈ ہوتا ہے۔ حج کے دوران ہر سال بہت سے اموات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے عازمین زندگی بھر کی بچت کرنے کے بعد اپنی زندگی کے آخر میں حج پر جاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس امید میں بھی جاتے ہیں کہ کہوا حج کے دوران مر جائیں، کیونکہ مقدس شہر میں مرنا اور دفن ہونا ایک نعمت سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی حاجی حج کی ادائیگی کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اس کی موت کی اطلاع حج مشن کو دی جاتی ہے۔ وہ شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے کلائی کے بینڈ یا گلے میں لٹکی ID کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اور سعودی عرب ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ نماز جنازہ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام یا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی جیسی اہم مساجد میں ادا کی جاتی ہے اور میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ فریزر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اس کے لیے تمام اخراجات ادا کرتی ہے۔ تدفین سادہ بغیر نشانات کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی جگہ پر بہت ساری میتیں دفن ہوتی ہیں اور قبرستان کی کتاب میں درج ہے کہ کوئی کہاں دفن کیا گیا، لہٰذا خاندان اگر چاہیں تو قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مختلف گروہوں اور ہلال احمر کی مدد سے تدفین کے باوقار اور باعزت عمل کو یقینی بناتی ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔